پیدائش 14واں تا 17واں باب۔ ابراہم حصہ 2۔ جب ابراہم کو خدا نے پکارا تو اس نے بابل کے امیر خطے مسوپتامیہ اور اور جو دنیا کی شان و شوکت اور دنیا سے بھرا ہوا ایک خطہ تھا کو چھوڑ دیا، لیکن وہ حاران ہی میں رہا۔ ابراہم جس نے اپنا ملک چھوڑا لیکن اپنے باپ کو نہ چھوڑ سکا، آخر کار اس نے اپنے باپ سے انکار کیا اور حاران کو چھوڑا، ایک پردیسی کی حیثیت سے اس راہ پر چلا گیا جسے جانتا نہ تھا کہ کہاں جانا ہے۔ اہل ایمان کا سفر کچھ یوں ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اپنے وطن کی تلاش میں ہیں۔ ابراہم آخرکار کنعان میں داخل ہوا اور خدا کی طرف سے کیا گیا وعدہ میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو یہ ملک دوں گا پایا۔ ابراہم نے اپنا ملک اور باپ بھی چھوڑ دیا لیکن اپنے بھتیجے کو ساتھ جانے کی اجازت دی۔ مصر میں خوفناک روحانی ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد ہی وہ آخرکار لوط کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور ایک قدم خدا کے قریب آتا ہے۔ تاہم اگرچہ ابراہم خدا کے فرزند کے طور پر بلایا گیا، اس کے بعد بھی گنہگار کی حیثیت سے زندگی موجود ہے۔ بتدریج خدا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانتے ہوئے وہ اپنی زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ کا تجربہ کرے گا۔ بہرحال خدا جو وقت اور جگہ سے ماورا ہے، ابراہم کو بلانے سے پہلے ہی ابراہم کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے اسحاق کو سوکھنی قربانی کے طور پر پیش کرنے کے لیے کوہ موریا پر چڑھائے۔ لوط کا انتخاب اور اس کے نتائج۔ وہ سرزمین جہاں ابراہم کا بھتیجا لوط خدا کے ساتھ کسی طرح کی بات چیت کے بغیر گیا، وہ سرزمین جو اس کی آنکھوں کو اچھی لگی، سدوم اور عمورہ یہوہ کے باغ کی طرح اور مصر کی طرح تھی، چونکہ یہ جگہ رہائش کے لیے ایک اچھی جگہ کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ بہت سارے لالچی لوگ تھے اور قدرلا عمر کی اتحادی افواج نہ صرف اس جگہ کی تمام دولت اور خوراک لے گئی بلکہ انہوں نے سدوم میں رہنے والے لوط کو بھی لے لیا اور اس کی دولت چرا لی۔ لوط جس نے خدا کے ساتھ بات چیت نہیں کی اور دنیاوی راستے جو اسے صحیح لگتے تھے پر چلنے کا انتخاب کیا، اس کا انجام تباہی تھا۔ لیکن یہ آنے والے بڑے فیصلے کے صرف ایک انتباہ ہے۔ ابھی یہ ایک انسانی اتحاد کی طرح ہے اور یہ صرف انسانی طاقت کے ذریعے اسیر ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ سدوم اور عمورہ جلد ہی خدا کے ہاتھ سے گندک اور آگ سے تباہ ہو جائیں گے۔ قدرلا عمر کے حلیفوں کی گمبھیر حالتوں کے ذریعے لوط کو یہ احساس ہو گیا کہ دنیا کو منتخب کرنے کا اس کا انتخاب احمقانہ تھا اور فراوانی کی سرزمین سے باہر آ گیا۔ تاہم لوط خدا کی نجات کے انتباہ کو نظر انداز کرتا ہے اور وہیں رہتا ہے۔ آخرکار جو دولت اس نے بنائی اور اس جگہ کو جس کی وجہ سے وہ اسے پسند کرتا ہے، سب کچھ جل جاتا ہے۔ اس کی بیوی نمک کا ستون بن جاتی ہے اور اس کی 2 بیٹیاں اپنے والد کے ساتھ سونے کے سنگین نتائج سے دوچار ہیں۔ یہ خدا کے لوگوں کا احمقانہ انتخاب ہے جو گنہگار بن گئے اور اس کا تباہ کن نتیجہ نکلا، اور بنی اسرائیل اس دکھی حماقت کو دہرائیں گے۔ اس سرزمین کی بادشاہی جس کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی، انہوں نے خدا کی بادشاہی کے خلاف بغاوت کی اور ایک انسانی بادشاہ کی خواہش کی۔ بالآخر شمالی اسرائیل تباہ کر دیا، اور شمالی یہودا کو جس نے شمالی اسرائیل کی تباہی کو نظر انداز کیا بھی ہلاک ہو جائے گا، اور ان کی تباہی کی تاریخ ہمارے لیے ایک مثال اور آئینے کی طرح ہے۔ بائبل بتاتی ہے یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی۔ اگر ہم خدا کے ان انتباہات کو نظر انداز کریں جو بائبل کے ذریعے دیے گئے ہیں اور اس دنیا میں تباہی کی راہ پر گامزن ہو جائیں، اگر ہم خدا کو تسلیم کیے بغیر زندہ رہیں اور یقین کریں کہ یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں سب کچھ ہیں، تو آخر میں نہ صرف دنیا میں ناکامی اور مایوسی پر بلکہ دائمی فیصلے پر ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ اتحادیوں کے خلاف جنگ۔ کنعان میں اس قحط کی وجہ سے جس سرزمین پر وہ خدا کی رہنمائی میں پہنچا تھا، ابراہم خدا کے ساتھ بات چیت کیے بغیر مصر چلا گیا اور فرعون کو یہ کہہ کر دھوکہ دیا کہ اس کی بیوی سارہ اس کی بہن ہے۔
اس نے غیر ایماندار کی صورت دکھائی، لیکن آخرکار اس نے اپنے بھتیجے لوط سے علیحدگی اختیار کی اور ایمان میں ترقی کی۔ تب اس نے سنا کہ سدوم میں جس کا لوط نے انتخاب کیا اور داخل ہوا تھا، قدرلا عمر پر مربوط 4 اتحادیوں کے ذریعے لوط کو پکڑ لیا گیا ہے، اور وہ اپنے تمام فوجیوں کے ساتھ گیا کہ وہ تمام دولت جو کھو چکے ہیں اسے جیت لیا، اور لوط کو، اس کی دولت، بیویوں اور رشتہ دار کو بھی واپس لایا۔ یہ ابراہیم مصر والے ابراہیم سے مختلف ہے، کیونکہ یہاں خدا اس کے ساتھ تھا اور اسے خدا کے سردار کاہن سالم کے بعد شامل کے صدق نے برکت دی، جسے فتح کے بعد وہ گھر جاتے ہوئے ملا تھا۔ وہ ملک صدق کو اس کی کمائی کا 10واں حصہ دیتا ہے اور سدوم کے بادشاہ کی پیش کردہ اس تجویز کو سختی سے مسترد کرتا ہے، مجھے لوگوں کو دو اور سامان اپنے لیے رکھو۔ یہ اس لیے ممکن تھا کیونکہ اس نے مصر میں تجربہ کر لیا تھا اور اسے پہلے ہی احساس ہو چکا تھا کہ اس دنیا کی تمام چیزیں خدا کی ہیں۔ ایمان کی صداقت۔ خدا کی مدد کے ذریعے ابراہیم نے 4 مضبوط اتحادیوں کو شکست دی، لیکن چونکہ سلامتی کا انحصار طاقت پر تھا، اس لیے ابراہیم کو بھی خوف زدہ ہونا پڑا۔ اس وقت خدا کا کلام اس کے پاس آیا۔ بائبل بتاتی ہے، اے ابراہیم تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ابھی تک ابراہیم نہیں جانتا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جب خدا نے کہا کہ وہ ابراہیم کا اجر ہے، جب خدا نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا اجر ہوں، ابراہیم نے پوچھا، خدا مجھے کیا دے گا؟ یہاں تک کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا وارث میرا خادم ہوگا۔ تب خدا کہتا ہے نہیں۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ خادم اس کا وارث نہیں ہوگا، بلکہ وارث ابراہیم کے گوشت اور خون سے کوئی ہوگا۔ تب خدا ابراہیم کو باہر لے گیا اور آسمان پر ستاروں کو دکھایا، کہا تیری اولاد ستاروں کی مانند ہوگی۔ اگرچہ اس کا ایمان پختہ ہو چکا تھا، تب بھی یہ کمزور تھا، لیکن بائبل کہتی ہے کہ ابراہیم نے خداوند پر یقین کیا اور اس نے اس کی راست بازی کے طور پر شمار کیا۔ یہ کتنا مضحکہ خیز ہے۔ ایک جس نے وعدہ کیا، اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی، اور ابراہیم جو وعدہ پر یقین کرتا ہے، اس کی بھی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہی ہے فضل سے ایمان۔ یہ فضل ہے کہ جس چیز کا کوئی معنی نہیں ہے، اس پر یقین کرنے کے قابل ہونا۔ یہ اعتقاد ہے، حالانکہ ہم اس عقیدے پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اس اعتراف اعتقاد کے بعد بھی ابراہیم کئی بار گرے گا، تاہم اس وقت کے قریب ابراہیم اپنا اعلان ایمان کرتا ہے۔ یہ خدا کے لوگوں کو بنانے کے لیے خدا کا عمل ہے۔ وہ وعدے دیتا ہے، فضل کے ذریعے ان کو ایمان کے ساتھ قبول کرتا ہے، بار بار اتاؤ اور چڑھاؤ کے عمل کو دہراتا، ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو طاقت سے نہیں بلکہ شفقت سے پختہ کرتا ہے۔ ایمان کی راست بازی اس فضل کے ذریعے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والا اب بائبل کا ایک اہم تناظر بن جائے گا۔ مشعل کا عہد۔ خدا کے عہد کے بارے میں ابراہیم کے اعتقاد کے اعتراف کے بعد خدا نے پھر کہا، میں خداوند ہوں جو تجھے یہ ملک تیری ملکیت کے طور پر دینے کے لیے تجھے کسدیوں کے اور سے نکال لایا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہی نے اسے بچایا تھا، آئندہ بھی یہ اسرائیلیوں سے دہرایا جائے گا۔ پھر ابراہیم تصدیق چاہتا تھا، لہٰذا خدا ابراہیم کے ساتھ عہد کے اختتام کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اس وقت عہد کو ختم کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کسی جانور کے جسم کو آدھے حصے میں کاٹ لیا جائے اور دونوں فریق اس میں سے ہاتھوں کو پکڑ کر چل رہے ہیں۔ یہ خون کا عہد تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر فریقین میں سے کوئی بھی عہد نامے کو قائم رکھنے میں کالعدم رہا یا ناکام ہو گیا تو قصوروار کا جسم بھی جانوروں کے جسم کی طرح تقسیم ہو جاتا ہے۔ خدا نے عہد کے فرمان کے لیے ابراہیم کو تیار کیا اور پھر اس سے عہد کیا۔ عہد حیران کن طور پر ابراہیم کی اولاد کا عہد اور سینکڑوں سالوں کا ایک قصہ ہے۔ عہد کے مندرجات کچھ یوں ہیں۔ پہلا، عہد ضرور رکھا جائے گا، خدا کی مرضی ہمیشہ پوری ہوتی رہے گی۔ دوسرا، ابراہیم کی اولاد غیر قوموں میں اجنبی اور مہمان بن جائے گی۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس دنیا کے آقا بنیں گے، دنیا کی فراوانی سے لطف اٹھائیں گے۔ تیسرا، ظلم و ستم کی مدت 400 سال ہوگی۔ ابراہیم کی اولاد 430 سال تک مصر میں رہی، لیکن اذیت دینے کی مدت 400 سال تھی، اور دوسرے 30 سالوں میں یوسف وزیر اعظم تھا اور انہوں نے اس کی آرام سے دیکھ بھال کی۔ چوتھا، خدا ان اقوام کو سزا دے گا جہاں ابراہیم کی اولاد پردیسیوں کی حیثیت سے رہی اور خدمت کی۔ پانچواں، خدا کی سزا کے بعد ابراہیم کی اولاد بڑی دولت حاصل کرنے کے بعد اس جگہ سے باہر آ جائے گی۔ خروج کی تاریخ صرف خدا کے فضل و کرم سے نااہل اسرائیلیوں کی نجات کے کام کی ہے، اور یہ پہلے ہی ابراہیم کے ذریعے ظاہر ہوا تھا جب وہ اسی ملک مصر سے چلا گیا تھا۔ خدا ابراہیم کے ساتھ عہد کی بات کرتا ہے، اور حالانکہ خدا کو ابراہیم کے ساتھ آدھے جانور میں سے گزرنا ہے، وہ جلنے والی مشعل کی شکل میں اس میں سے تنہا گزرتا ہے۔ واحد عہد، درخت کا پھل نہ کھانا، جو نیک و بد کی پہچان کا ہے، دو طرفہ عہد تھا اور عورت کی نسل کے عہد کے ساتھ شروع ہوا۔ مقدس خدا گنہگار انسانوں کے ساتھ کسی بھی طرح کے دو طرفہ عہد میں داخل ہونے سے قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا خود عہد کی ابتدا سہولت کار اور حتمی انجام دینے والا ہے، کیونکہ وہ ٹکڑے کیے ہوئے جانوروں کے درمیان اکیلے آگے بڑھتا ہے، اور یہ عہد ضرور رکھا جائے گا، اور خدا دہراتا ہے کہ وہ یہ سرزمین کنعان کی سرزمین دے گا۔ ہاجرہ اور اسماعیل۔ ابراہیم کا مذہبی سفر، اس کے ایمان کا سفر مسلسل اتار چڑھاؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ خدا کے اصرار کی وجہ سے اس نے اپنا ملک، اپنے باپ کا گھر اور اپنے بھتیجے لوط کو چھوڑ دیا۔ اسی اثنا میں وہ خدا سے گفتگو کیے بغیر مصر چلا گیا، دوسروں کو یہ کہتے ہوئے دھوکہ دیا کہ اس کی بیوی اس کی بہن ہے۔ لیکن آخرکار لوط کے جانے کے بعد اس نے خدا کا وعدہ پایا کہ خدا اسے ہر ملک دے گا جہاں وہ جائے۔ 4 اتحادیوں کو شکست دی، اپنے بھتیجے لوط کو بچایا، اور اس نے سالم کے بادشاہ ملک صدق سے برکت پائی۔ اس نے ایمان کے ذریعے خدا کی راست بازی سمجھنا بھی حاصل کیا، اور خدا کے جلتے ہوئے مشعل کے عہد کے ساتھ ایمان میں ایک پورے اعتماد پیش رفت کی۔ ایسا لگتا ہے جیسے خدا کے فرزند سب بالغ ہو گئے اور مستقبل میں فتح ہوگی۔ تاہم گنہگار کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ وہ پردیسی کی حیثیت سے اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف خدا ہی پر توجہ دے۔ ابراہیم کی بیوی سارہ کے پاس لمبے عرصہ تک بچہ نہیں تھا، اور یہ اس مقام تک پہنچی جہاں تقریباً ناممکن تھا۔ جب ایسا ہوا تو اس نے انسانی حل تلاش کیا۔ اس نے ابراہیم کو اپنی لونڈی ہاجرہ کے ذریعے جنم دینے اور بچہ کو اپنا بنانے کا ایک بہت ہی عام طریقہ بتلایا جو اس وقت استعمال کیا جاتا تھا۔ تاہم ابراہیم فوراً ہی اس تجویز سے اتفاق کرتا ہے اور اسی طرح آگے بڑھتا ہے جیسے سارہ نے کہا تھا۔ خدا نے واضح طور پر کہا تھا تمہارا وارث تمہارے ہی گوشت اور خون سے ہوگا۔ اس کا مطلب سارہ کے ذریعے ایک بچہ ہے، نہ کہ لونڈی سے۔ ابراہیم نے براہ راست خدا کی باتیں سنی تھی اور سارہ نے اسے شاید ابراہیم سے سنا تھا، لیکن ابراہیم نے خدا کے بجائے سارہ کو سنا۔ وہی صورتحال ہے جو آدم اور حوا کے ذریعے ظاہر ہوئی۔ نہ صرف یہ بلکہ لونڈی ہاجرہ غلام تھی جسے ابراہیم مصر سے کنعان لایا تھا جب وہ خدا کے ساتھ بات چیت کیے بغیر وہاں گیا تھا۔ جب خدا نے دوسری بار ابراہیم کو بلایا تو وہ پہلے ہی 75 سال کا تھا۔ پانی کے فیصلے کے بعد سے انسانی عمر میں کمی واقع ہوئی ہے، اور جس عمر میں بچے پیدا ہوتے اس میں نمایاں طور پر تبدیلی آئی تھی۔ لہٰذا جب سارہ نے اپنا خیال تجویز کیا تو ابراہیم کی عمر 85 سال تھی اور سارہ کی عمر 75 سال تھی، جس عمر میں حاملہ ہونا اور جنم دینا تقریباً ناممکن تھا۔ اسی لیے خدا نے ابراہیم کو اس وقت نہیں بلایا جب وہ 20 کی دہائی میں تھا، اور اس کے بجائے انسانیت کے ناممکن حالات میں اس کو بلایا۔ اس کے ذریعے خدا اپنے کام کو ظاہر کرے گا، نہ کہ انسان کی طاقت کو۔ یہ دو طرفہ عہد نہیں ہے بلکہ صرف یک طرفہ عہد، فضل کا عہد ہے۔ آخرکار ابراہیم نے غلام لڑکی ہاجرہ کے توسط سے اپنے بیٹے اسماعیل کو جنم دیا، اور اسماعیل کی ولادت ابراہیم کے خاندان کی مصیبت ہوگی اور بعد کی تاریخ میں بھی ایک بہت بڑی متغیر ہوگی۔ مصر میں خوفناک روحانی شکست کے بعد ابراہیم، جو مستقل طور پر اعتقاد کے عروج پر جاتا ہے، اب گر جائے گا اور اس سے ایک بہت بڑا نظم و ضبط پیدا ہوگا۔
یہ خدا کی طرف سے خاموشی کے 13 سال ہیں۔ خدا جو 86 سال کی عمر میں اسماعیل کی پیدائش کے بعد سے ابراہیم کے ساتھ 13 سال خاموش رہا، ابراہیم پر 99 سال کی عمر تک ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ خدا تب ظاہر ہوا جب اب قریب ممکن نہیں تھا، بلکہ اب اس کا بچہ ہونا ناممکن تھا، کیونکہ سارہ کی ماہواری رک گئی تھی۔ ختنہ کا عہد۔ جب ابراہیم 99 سال کا ہو گیا تو خدا نے ظاہر ہو کر کہا، میں قادر مطلق خدا ہوں، میرے ساتھ وفاداری سے چل اور بے قصور رہ۔ ساتھ چلنا خدا کے ساتھ پہلو بہ پہلو چلنا ہے، لیکن گنہگار درمیان میں ایک خلا کے ساتھ خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو یسوع نے کہا، اگر تم میرے پیچھے چلنا چاہتے ہو، پیچھے سے مراد میرے ساتھ چلو۔ دوسرے لفظوں میں مضمون خدا ہے اور وہ یک طرفہ عہد، فضل کا عہد برقرار رکھے گا، اور ہمارے پاس اس کی حمایت یا اس میں اضافہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تاہم وہ خدا جو ابراہیم کی بڑی غلطی کے بعد ظاہر ہوا، یہاں کہتا ہے، میرے ساتھ وفاداری سے چل اور بے قصور رہ۔ یہاں سامنے کا معنی ایک ایسے بچے کی طرح ہے جو صرف سامنے چل رہا ہے اور بچے کو بچانے کے لیے پیچھے سے دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا ہے۔ یہ تکرار یک طرفہ عہد اور فضل کے عہد سے الگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کا مسوپتامیہ کی زرخیز اور بھرپور زمین کو چھوڑ کر اپنے باپ اور بھتیجے کا انکار کرنا اور اتحادیوں کو شکست دینا اس کی اپنی راست بازی سے نہیں تھا۔ یہ ابراہیم کے لیے فضل اور خدا کا ہاتھ تھا جس نے ابراہیم کی حفاظت کی۔ یہ نوح اور خدا کی سرگرمی کے ذریعے نازل کردہ راست بازی ہے جو موسیٰ اور داؤد کے وسیلے جاری رہے گی۔ نیز چونکہ ابراہیم نے جو بڑی غلطی کی تھی اور اس کے نتیجے میں اس کو ملنے والی عظیم سزا کی وجہ سے خدا ابراہیم کو بتا رہا ہے اس کے سامنے بے قصور ہونا ناممکن ہے، لہٰذا ابراہیم جتنا زیادہ اعتراف اور قبول کرتا ہے کہ وہ ایک ناممکن وجود ہے، خدا اتنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ زیادہ کامل بنے۔ قدیم عہد نامہ کی تاریخ کا یہ واقعہ ہے کمزور طاقتور ہے، جو پولس رسول کے ایمان کا بنیادی مرکز ہے۔ اس طرح بائبل ہمیں بتاتی رہتی ہے کہ ہم خود سے انکار کرتے رہیں اور خدا کو تھامیں۔ ہماری کمزوری اور ناممکنات کو قبول کرنا ایمان کی حقیقی فتح ہے۔ بعد میں خدا ابراہیم کو دوبارہ عہد دیتا ہے، اور عہد خدا اور ابراہیم کے درمیان اور ابراہیم کے ساتھ اکٹھا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں خدا ابراہیم کے عمل کو اس کے عمل پر منحصر نہیں دیکھے گا، لیکن کامل خدا صرف عہد کو دیکھے گا اور اپنی مرضی پوری کرے گا۔ جب خدا نے ابراہیم کو دیکھا تو وہ عہد کے ذریعے اسے دیکھے گا، اور وہ ابراہیم کو عہد کے ساتھ دیکھے گا، اور عہد ابراہیم پر نہیں رکے گا بلکہ اس کی اولاد کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اب خدا نے ابراہیم کا نام اس کے پرانے نام ابرام سے ابراہیم میں تبدیل کر دیا۔ خدا نے ابراہیم کا نام اس کی قابلیت کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ اس نے کچھ اچھا کیا تبدیل نہیں کیا، بلکہ خدا کے فضل سے اسے تبدیل کر دیا گیا۔ تب خدا نے ابراہیم کو پھر بتایا کہ کنعان کی سرزمین وہ سرزمین ہے جسے خدا نے ابراہیم اور اس کی اولاد کے لیے تیار کیا ہے، اور خدا نے کہا کہ وہ عہد کے نشان کے طور پر ختنہ کو استعمال کریں گے۔ ختنہ تھوڑی دیر کے لیے تکلیف دہ عمل ہے، لیکن یہ کسی شخص کی راست بازی یا اچھائی نہیں ہے جو خدا کے کاموں میں شامل ہوتا ہے۔ خدا صرف عمل قبول کر رہا ہے، یہ فضل ہے، لیکن اسرائیلیوں کی وجہ سے فضل کو باقاعدہ طور پر تبدیل کر دیا گیا۔ خدا نے دل کے ختنہ کی بات کی، اور ختنہ میں غیر قومیں بھی شامل ہیں، جسے غیر قوموں کو انجیل سے آگاہ کرنا ہے جو اس کی پیروی کریں گے۔ خدا دوبارہ تصدیق کرتا ہے جس نے نہ صرف ابراہیم کا نام ہی بدلا بلکہ سارہ کا نام بھی۔ خدا نے اس نوزائیدہ بیٹے کا نام دیا ہے جو سارہ سے ہوگا، اور اس نے دہرایا کہ وہ اپنے عہد کو اس بچے سے برقرار رکھے گا، نہ کہ اس بیٹے کے ساتھ جو اس غلام لڑکی ہاجرہ سے پیدا ہوا تھا۔ یہ خدا کی سرگرمی ہے جو خدا نے نامکمل ابراہیم کے ذریعے حاصل کی۔ خدا کی سرگرمی کی کہانی خدا کے فضل کے عہد کے ذریعے جو ابراہیم کے ایمان کے سفر میں اتار چڑھاؤ کے دوران
بار بار اسے دینے سے ابراہیم کی رہنمائی کرتی ہے ہمیشہ جاری رہے گی۔